ڈاکٹر ضیاء قمر صاحب ہے جو ATH ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے اور روم میں سب سے آخر پہ ڈاکٹر علاؤدین صاحب ہیں جو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے صدر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چونکہ آج جمعہ تھا اور ہماری ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ تھی تو اس وجہ سے ہماری جو شیڈول ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم پشاور پریس کلب آتے رہتے ہیں، اور میڈیا جو ہماری جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنی مسائل ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں۔ جو ہمارے ہائی آفس ہیں وہ چاہے ایڈمنسٹریٹیو لوگ ہوں چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں، تاکہ وہ ہمارے جو جینون مسائل ہیں اور جو ہمارے جینون مطالبات ہیں اس پہ وہ لوگ غور و فکر کریں، اور پھر اس میں ہمیں جو ہماری جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں، اور جن چیزوں میں ہمیں انصاف کی اور عدل کی فراہمی کی وہ ہوتی ہیں تو وہ ہمیں انصاف اور عدل اس میں مہیا کرے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہیلتھ امپلائیز کے ساتھ پولیو ورکر کی صورت میں ہو اور چاہے وہ دوسرے حادثات کی صورت میں ہو، تو اس کی وجہ سے ہیلتھ کمیونٹی میں کافی جو ہے وہ تشویش پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کا یہ ایک اہم مسئلہ جو مردان میڈیکل کمپلیکس میں ٹریننگ رجسٹرار تھے، تو آج ہم وہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ ان کی کیس میں جو ہے ابھی تک ان کو انصاف جو ہے نہیں دیا گیا، تو پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن ایک ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم کی حیثیت سے اس کے لیے انصاف مانگتی ہے، اور ہم حکومت بالا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں اور ان کی جو ہماری ڈاکٹر صاحب کی جو فیملی ہے ان کو انصاف مہیا کیا جائے۔ اور یہ سارے مسئلے مسائل جو آتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سب سے اہم مطالبہ جو ڈاکٹر کمیونٹی بار بار کر رہی ہے وہ ہے سیکورٹی ایکٹ کا مطالبہ۔ تو ہم سیکورٹی ایکٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے ان کو اپنے امپلائیز کو اپنے سرکاری جو لوگ ہیں جو کلاس 4 ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں، ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارا سب سے جو اہم مطالبہ ہے وہ سیکورٹی ایکٹ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں ڈاکٹرز کمیونٹی میں جو ہے کسی کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی نہ ہو، اور جو ناانصافی کی گئی ہے اس پہ جو ہے ہمیں انصاف مہیا کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے نئی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، جو IG صاحب ہیں اور جو دوسرے حکام بالا ہیں وہ اس میں ایکشن لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں سب کو جو ہے اس فیملی کو انصاف ملے گا، اور اس سے ڈاکٹر کمیونٹی میں ایک تحفظ کی لہر دوڑے گی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو اس موقع کی مناسبت سے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہے، اور امید کرتی ہے کہ جو نئی حکومت ہے وہ ہماری جو ہیلتھ امپلائیز ہے ان کی جو مسائل ہیں وہ جاب سیکورٹی سے لے کر سروس اسٹرکچرز، پروموشن اور جو اس طرح کی سارے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس حکومت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پہ جو لڑائی ہوئی تھی پریویس گورنمنٹ میں، تو ہماری یہ ان سے ریکویسٹ ہے
کہ خدا جو پرائیویٹائزیشن کی باب ہے اس کو بند کیا جائے اور آگے جو ہے اس طرح کی کوئی وہ نہ کیا جائے تاکہ اس میں دوبارہ جو ہے اس میں اس طرح کے مسئلے مسائل نہ ہوں اور لوگ جو ہیں اور ہیلتھ کمیونٹی جو ہے اس میں ایک جاب سیکیورٹی کی ایک لہر دوڑے. دوسری بات حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میرٹ کی جو نظام ہے وہ ٹرولی میرٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی سے پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے. فیورٹزم بھی آپ میرٹ میں آتی ہے کہ آپ کسی کو انڈیو فیور کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری یہ امید ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہے سید قاسم شاہ صاحب اور دوسرے معزز ارکان ہیں تو وہ ہیلتھ کمیونٹی کی جو دیرینہ مسائل ہیں وہ بھی حل کریں گے اور ہماری تنظیم کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ ہماری جو جائز مطالبات ہیں وہ دوستانہ انداز میں آگے بڑھیں اور ہم اس بات پہ مجبور نہ ہو کہ چیئرمین یوتھ فورم ہے حامد خان صاحب ان سب کی طرف سے جو ہمارے مطالبات ہیں خاص طور پر جس مقصد کے لیے اور جس سیکورٹی ایشو کے لیے یہ پریس کانفرنس رکھا گیا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ حکومت وقت سے جو فیملی ہے اور جو ان کے بچے ہیں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو انصاف ملے گا اور جو سیکورٹی کا ہمارا مسئلہ ہے جو دوسرے شہداء ہیں ہیلتھ کی جو پولیو میں شہید کی گئے ہو جو کرونا وائرس میں جو شہید ہوئے ہوں ان سب کی شہداء پیکج اس حکومت سے ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد از جلد ان کو بھی ریلیز کریں گی اور وہ اس طرح کی اماؤنٹ ہو تاکہ مستقبل میں ان کی جو بچے ہوں یتیم بچے ہوں بیوہ ہوں تو ان کی لیے وہ رقم اس طرح ہو کہ اس پہ تھوڑی سی کم از کم 10-15 سال باعزت زندگی گزارے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح پولیس کے شہداء کو 80 لاکھ اور اس طرح کے پیسے دی جاتے ہیں تو چونکہ یہ ہیلتھ امپلائیز بھی سرکاری امپلائیز ہیں اور ان کی جو ہے مطلب ناگہانی موت یا اس طرح کی ان کی جو شہادت ہے وہ بھی اس درجے کی شہادت ہے جس طرح ہمارے فورسز کی ہے تو حکومت سے ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ان کو آنر کرے اور ان کی جو ہے فیملیز ہے ان کو کمپنسیٹ کرے پیسوں کے ذریعے اور ملازمتوں کے ذریعے اور اس کے ساتھ ان کو امیڈیٹ انصاف کے ذریعے. تھینک یو ویری مچ. قاتلوں کی نشاندہی تو وہ سیکورٹی ایجنسیز کی اور FIA کی اور ان کی انویسٹیگیشن کی بات کا وہ ہے کہ مطلب ان کو ہو سکتا ہے پتہ بھی ہو کہ وہ کہاں پہ ہے جس طرح ان کی ریلیٹیوز نے ان کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہے اور باقی ان کو نامینیٹ کرنا اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا یہ قانونی اداروں کا کام ہے اور ہمارا جو کام ہے حق کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک تنظیم کی حیثیت سے وہ ہم اس عرض سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ سیکیورٹی ایکٹ 2020 یہ ایکٹ پاس ہوا تھا اسمبلی سے کہ ڈاکٹرز جہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو ایک سیکیور ماحول پرووائڈ ہوں اور وہاں پہ وہ ایک سیکیور ماحول میں مریضوں کو اپنے جو خدمات کا پرووائڈ کر سکے. لیکن ابھی تک وہ ایک نافذ العمل نہیں ہے. نافذ العمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں اور باقی لوگ وہ ہاسپٹل میں آ کے اپنے جو سیاست کو چمکا رہے ہیں. ہم نے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کو سیکیورٹی فراہم کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے ڈاکٹرز پہ حملے ہوتے ہیں, جنگ لوگ کرتے ہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا, یہ تقریباً 8:30-9 بجے پیش آیا تھا اور یہ ہاسپٹل کے سامنے اس کو گولی لگ گئی تھی. ابھی یہ گورنمنٹ کا کام ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے, پولیس کا کام ہے کہ وہ اس میں انکوائری کریں اور جو قاتلان ہیں ان کو گرفتار کریں. لیکن یہ مسئلہ پیش آیا تھا 17 اکتوبر کو, تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک اس میں پیش رفت نہیں ہوئی.
ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس عملہ ہے، آپ کے پاس ایجنسیز ہے، آپ اس کیس کو پروب کر لیں، آپ جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں ان کو قتل کردار تک پہنچائیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو باجوڑ میں ڈاکٹر عبد الرحمان کو پولیو کے دوران شہید کیا گیا، ابھی تک اس کو بھی انصاف نہیں ملا۔ اسی طرح ہمارے باقی ڈاکٹر جو ہے نا ورک پلیس پہ ان کو ہراس کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس ایکٹ کو نافذ العمل کرے، اور جس طرح باقی اس میں محکموں میں ہے کہ وہاں پہ دوران ڈیوٹی یا دوران ملازمت جو بھی ملازم شہید ہوتا ہے تو ان کو ایک پیکج دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں، جو بیوہ رہ جاتی ہیں، ان کی کفالت کے لیے وہ اتنا ایک معقول رقم دیتے ہیں تاکہ وہ 10-15 سال ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو ہم ڈاکٹرز کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اسی طرح کوئی پیکج مقرر کریں، کیونکہ ہمارے جو کووڈ میں ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں ابھی تک ان کو بھی انصاف نہیں ملا، ان کو بھی شہداء پیکج نہیں ملا۔ تو ہم اس حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں ان کو شہداء پیکج دیا جائے، جو بھی ڈاکٹرز قتل کی گئے ہیں ان کی قاتلان کو گرفتار کریں، اور جہاں پہ سیکیورٹی مسئلے ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے جو سیکیورٹی ایکٹ ہے اس کے جلد سے جلد نافذ العمل کرے، تو ہم ڈاکٹرز ایک پرامن ماحول میں مریضوں کو خدمت دے سکیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر عامر ہے اور میں پی ڈی آئی یوتھ فور پاکستان کا چیئرمین ہوں۔ ڈاکٹر عزت اللہ کے ساتھ جو واقعہ مطالبہ کرتے ہیں، جس دن یہ واقعہ پیش آیا تو مردان چیپٹر کی طرف سے جو پی ڈی آئی کیبنٹ ہے اس نے ڈی پی او صاحب کو درخواست لکھی کہ ان کے نام ACL میں ڈالیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن وہ اسی دن فرار ہو گئے، اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے جو اطلاعات ہیں کہ وہ ملک سے باہر فرار ہو گئی۔ تو اگلے دن پھر مردان میں اس کے بارے میں ایک بہت بڑا احتجاج ہم نے کیا، میں نے خود اس پر ٹرسکلیٹ کیا کہ ڈاکٹر عزت اللہ شہید کے فیملی کو انصاف فراہم کی جائے۔ اس میں ہم نے 3 مطالبات کیے کہ جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور شہداء پیکج ہے اور ان کے بچوں کے لیے اس کو منظور کیا جائے، اور ہماری کمیونٹی کے لیے جو سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، اس کی پوری نفاذ وہ عمل میں لائی جائے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔